अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका भाई उल्फते रसूल। बेस्ट नेशन स्टूडियो से मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। आज मौसम पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की तीसरी बरसी थी और वो मौसम पाकिस्तान जिसने पाकिस्तान को एक तहफ़्फ़ुज़ दिया और हमें सर उठाकर जीने का हमें मौका फराहम किया। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। चूँकि वो बेस्ट नेशन ऑर्गेनाइजेशन के चीफ पैटर्न भी हैं, इसकी बुनियाद रखने में उनका बुनियादी किरदार है। तो आज हमने भरपूर तरीके से उनकी बरसी को यहाँ पर हमारा जो जॉइंट टाउन का ऑफिस है उसमें सेलिब्रेट किया और इसमें दर्जनों पाकिस्तान की नामवर शख्सियत हमारे साथ इस प्रोग्राम में थी और उन्होंने अपने डॉक्टर साहब के हवाले से अपनी याददाश्तें और उनको अप्रिशिएट करने के हवाले से उनकी जो खिदमात हैं उसके हवाले से गुफ्तगू की। तो इस वक्त एक बहुत प्यारी शख्सियत, एक नामवर शख्सियत जनाब सुहेल इकबाल चिश्ती साहब हमारे स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। पाकिस्तान में भी और जर्मनी में भी उनका बहुत बड़ा बिजनेस है और एक समाजी कारकुन कहलवाना वो पसंद करते हैं और उनकी पाकिस्तान में भी बहुत खिदमात हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट नेशन के प्लेटफॉर्म से वो जो हमारा लाहौर में रावी टाउन है उसको एज ए चीफ पैट्रन के तौर पर उसको हेड कर रहे हैं और इनकी ज़ेर निगरानी इंशाल्लाह ताला बेस्ट नेशन के जो वेलफेयर के प्रोजेक्ट हैं वो रावी टाउन में हम इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द वो लॉन्च कर रहे हैं। और इस वक्त मेरे साथ सुहेल इकबाल चिश्ती साहब मौजूद हैं। जी चिश्ती साहब, कैसे मिजाज खैरियत से हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब आपको बेस्ट नेशन के स्टूडियो में वेलकम करते हैं और आज डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के हवाले से आज हमने जो उनकी बरसी मनाई है उस हवाले से मैं चाहूँगा बहुत शुक्रिया सर। मैं तो पहले छोटी सी बात को करेक्ट कर दूँ। बेस्ट नेशन आपने कहा रावी टाउन शाहदरा एक बहुत बड़ा इलाका है। शाहदरा टाउन है, फिरोजवाला है, उसमें छोटे छोटे बड़े 7 कमांड जॉइंट उसके इलाके हैं। तो अगर बेस्ट नेशन से मैंने काम किया या कर रहा हूँ, ये करूँगा तो मैं पूरे शहर को पूरा करूँगा इंसानियत की खिदमत के, अल्लाह के लिए, अल्लाह के नबी के लिए, सुन्नत को पूरा करने के लिए। अच्छा, मैं बात करूँ जो मेन जिस वजह से आपने मुझे यहाँ दावत दी, मैं बहुत शुक्रगुजार अल्लाह का और आपका बहुत शुक्रिया कि मैंने हमेशा अब्दुल कदीर खान साहब का नाम सुना था। उनकी जो भी एफर्ट है वतन के लिए उसके बारे में मैंने पढ़ा, मैंने सुना, मैंने देखा और मुझे कभी ज़िंदगी में उनसे मिलने का मौका नहीं मिला। तो मुझे बहुत अफसोस है, बहुत अफसोस है। अब्दुल कदीर खान साहब का जो नाम है वो एक सिर्फ पाकिस्तान तक नहीं महदूद, वो जितने भी 57 इस्लामिक कंट्री है ना वो उनका हीरो है, नंबर 1। वो अल्लाह के मेरी नज़र में एक वली हैं कि उन्होंने जो काम किया है वो ऐसा काम है कि मुझे कहने में कोई शर्म नहीं, कोई झिझक नहीं। उन्होंने मेरी पाक फौज को स्ट्रॉन्ग किया, स्ट्रेंथ दी। फौजी गाजी है, फौजी जहाद के लिए जब निकलता है ना तो अपने ईमान जुर्रत से लड़ता है। तो जब उसके पास एक अच्छा हथियार वेपन होगा वो डबल जुर्रत से लड़ेगा। तो ये जो टाइम जा रहा है, जो वक्त जा रहा है, ये अब हल्की रवायती जंगों वाला नहीं है, रवायती वेपन वाला नहीं है। इधर वो चीज़ चाहिए थी जो डॉक्टर कदीर साहब हमें छोड़ गए। अल्लाह ताला उनकी माफ़ फरमाए, उनके दर्जा बुलंद करे दी। मैं आई एम प्राउड ऑफ पाकिस्तान एंड आई एम प्राउड ऑफ पाक आर्मी एंड आई एम प्राउड ऑफ मिस्टर डॉक्टर अब्दुल कदीर। तो हमें सबको ये सोचना चाहिए कि उस बंदे ने जहाँ उसको इतनी लाइफ कंफर्टेबल सहूलतें थी, उसका एक नाम था, अगर वो कंप्लीट लाइफ जब तक इट लिव इन दिस वर्ल्ड वो बड़ा पैसा कमा सकता था, वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ले सकता था। जी ऐसे ही, मगर अल्लाह ने उसको चुना। मैं यकीन से कह सकता हूँ उसका अपना डिसीजन नहीं हो सकता, शायद जज्बा या शौक, मगर जो फाइनल कुन फयकून वो अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह ने स्टैम्प लगाई तो गो टू पाकिस्तान। जिस लाइक देखिए मैं एक सिलसिला चिश्तिया सिलसिला, उससे भी मेरा एक ताल्लुक है अल्हम्दुलिल्लाह। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मेरा कि तुम जाओ हिंद में जाके इस्लाम फैलाओ। उन्होंने लाखों हिंदुओं को मुसलमान कर दिया। इसी तरह मैं यकीन से कहता हूँ अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने कहा कि इस्लाम का परचम हमेशा सरबलंद रहेगा और पाकिस्तान इस्लाम का किला है। इसकी हिफाजत के लिए इस तरह का वेपन, इस तरह की टेक्नोलॉजी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका अब हमें पता चल रहा है आज रिसेंटली व्हाट इट इज प्रॉब्लम विद इसराइल और लबनान और ईरान। अब हमें समझ आई, अल्लाह तेरा शुक्र है। अदरवाइज ये वेपन हमारे पास ना होते, ये टेक्नोलॉजी ना होती ना, तो फिर हमें, मेरा ख्याल है फिर दोबारा आगे हम हाफ डिवाइड हुए हैं।
پھر ہم نے کوارٹر ٹو کوارٹر ڈیوائڈ ہو کے یہ وطن پھر خدا نہ کرے کسی اور طرف چلا جائے. جی چشتی صاحب ماشاء اللہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ قوموں کی ترتیب بدلنے میں کوئی ایک دو لیڈر ہی ہوتے ہیں جو کہ ان کو صحیح سمت کی طرف لے جاتے ہیں یا ان کا ویژن کلیئر کرتے ہیں یا ان کی سیفٹی کے لیے کوئی ایسا ویپن یا ایسا کوئی لاہے عمل مرتب کرتے ہیں. تو الحمدللہ محسن پاکستان ڈاکٹر عبد القدیر خان جو ہمارے لیے فخر ہیں, ہمارے لیے پراؤڈ ہیں کہ انہوں نے اس پاک دھرتی کو محفوظ بنانے کے لیے پاکستان کے لیے ایٹم بم بنایا, ٹیکنالوجی کو ہیلپ کیا اور آج ہم سر اٹھا کر جو ہے ہم جی رہے ہیں. ہم کسی کے سر نہیں ہیں, ہم کسی کے زیر اثر نہیں ہیں, لیکن بدقسمتی سے ہم نے یا ہمارے حکمرانوں نے مسلم پاکستان کے ساتھ اچھا سا. میں تقریباً 7-8 سال ڈاکٹر صاحب کے ساتھ مجھے گزارنے کا موقع ملا. میں نے درجنوں نہیں بلکہ سینکڑوں ان سے میری میٹنگ ہوئی اور اس میں وہ جب گفتگو کرتے تھے تو گفتگو کے دوران ان کے آنکھوں سے لگاتار آنسو بہنا شروع کر دیا. اس لیے کہ میں نے الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نے اس پاک دھرتی کے لیے اپنا جو فرض تھا میں نے ادا کیا. لیکن اگر یہ پاک دھرتی کے جو عوام ہیں, جو پاکستانی ہیں یا جو حکمران ہیں, اگر مجھے بیک اپ دیتے تو میں اس سے 10 گنا اور بھی تھا. یہ ہمارے لیے ایک اہمیت ہے. بہرحال یہ ویکسینیشن آرگنائزیشن ڈاکٹر صاحب کے ہاتھوں سے اس کی ہم نے بنیاد رکھی اور ڈاکٹر صاحب کے ویژن کے مطابق اس کو ہم لے کے چل رہے ہیں. اور آپ کا بھائی مفتی رسول اس کو ڈاکٹر صاحب کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے اور ان کی حقوق کے احسان ثواب کے لیے اور ان کا نام زندہ و پابندہ رکھنے کے لیے ہم بہترین قوم کی تشکیل حامی میں ہیں, جس میں ہمارے جو تعلیم دوست پروگرام ہے جس کا آج ہم ڈاکٹر صاحب کی برسی کے موقع پر ہم نے ویکسینیشن ڈاکٹر ایکو خان آٹی یونیورسٹی کی بنیاد رکھی ہے. اور اس میں درجنوں جو ہمارے بہترین جو ہمارے بیسٹ نیٹیوز ہیں انہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے اور ہمارے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہیں. انشاءاللہ آنے والے وقت میں یہ پاکستان کی یوتھ کے لیے یہ ایک بہت بڑا بیک اپ ہوگا. اور جو ہمارے میٹرک سے ایم اے تک جو بچے جو ہمارے روزگار ہیں ان کو ہم ویکسینیشن ایکو خان آٹی یونیورسٹی میں ہمارے ویکسینیشن ایکو خان جو کالجز ہیں اور جو انسٹیٹیوٹ ہیں جو ہم ہر علاقے میں جال بچھانے چلے ہیں, ان میں ان کو انشاءاللہ فری آف کاسٹ ہم وہ ٹریننگ دینے چلے ہیں, ان کی کردار سازی بھی کرنے چلے ہیں اور ان کو سرٹیفکیٹ بھی دیں گے. اور ان کو ہم جس کے پاس ویکسینیشن کا سرٹیفکیٹ یا ڈگری آ گئی اس کو جاب کروانا بھی اس سرکار کی ذمہ داری ہے. تو جناب چشتی صاحب یہ آج کی اس تقریب میں ایک تو ہم نے ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب کو خراج تحسین پیش کیا اور ایک جو ہم ڈاکٹر صاحب کے نام پر یونیورسٹی کی بنیاد رکھی ہے اور اس کے انسٹیٹیوٹ کا جال بچانے چلے ہیں, اس کے حوالے سے آپ کیا آپ نے کہا؟ یہ سب ماشاء اللہ بہت مبارک آپ کو. یہ کوئی چھوٹا جو پروجیکٹ تو نہیں ہے نا جی, آپ اکیڈمی نہیں بنا رہے, یہ آپ کو چھوٹی سی دکان نہیں کھول رہی. یونیورسٹی مینس 1000 اسٹوڈنٹس, بہت بڑی ایک پروجیکٹ ہے. اور آپ نے دیکھا نام کیا دیا ڈاکٹر قدیر صاحب کو ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے. یہ از ناٹ دا بزنس کہ آپ نے وہاں سے کچھ پیسہ کمانا ہے. یہ مجھے میرے میں تمام پاکستان میں وہ تھوڑے وسائل رکھتے ہیں, وہ زیادہ وسائل رکھتے ہیں, وہ فائنینشلی آپ کو کنٹریبیوٹ کریں, ایڈوائز کریں آپ کو, آپ کے ساتھ ویسے کہیں جا کے کسی اور جگہ مشورے لیں. سب کو ہمیں چاہیے آپ اس یونیورسٹی میں, اس پروجیکٹ میں, آپ اس نئے کام میں آپ کے بازو بڑھیں. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ 2 in 1 ہے. ڈاکٹر قدیر صاحب نے ایک ویپن بنایا کہ میری آرمی کو دیا کہ وہ سرحدوں کو سیکیور کرے کہ انسانیت بچے آنے والے کسی بار کے حملے سے یا کسی بار کی وبال مصیبت سے. آپ نے جو پلیٹ فارم دیا جو انسانیت بچ گئی ہے ان کو آپ نے ایجوکیٹڈ کرنا, ان کو آپ کے لیے ایسا کوئی ان کو وہ اسکل سینٹر بنانے جہاں سے ان کو اللہ کرے کہ وہ کسی جگہ کو کمفرٹیبل ہوں, کو گریجویٹ ہوں, کو کسی کو ہنرمند کو ہوں, ان کے لیے جاب فیسلٹیز ہوں. اور کوئی ایسے سلسلے ہیں جیسے کوئی اخلاقی طور کے اوپر کوئی ایسے ہمارے سفید کچھ لوگ ہیں ان کی مدد کے لیے, بچیوں کی شادیوں کے لیے, اور تربیتی سینٹر جیسے آپ نے بنائے ہیں. اور سب سے بڑی جو پرابلم میرے وطن کی ہے وہ ہے ساری ڈرگس. یہ ڈرگس نے, منشیات نے میرے وطن کو تباہ برباد کر دیا. خوبصورت جوان بچے وہ ایسی لت میں لگ گئے ہیں
اللہ کرے وہ خداوند تعالیٰ ایسا کوئی سبب بنا دے آپ سے میرے تھرو کسی کے وسیلے کہ یہ منشے ختم نہ کر سکے، کم از کم ڈراپ تو کرائیں، کم تو ہوں. تو یہ تبھی ہوگا کہ ہم بچوں کو اسپورٹس میں لے کے آئیں، ینگ بچوں کو اسپورٹس کی طرف لے کے جائیں، کھیلوں کے میدان جو سے وہ آباد ہوں، بچوں کا رجحان اس طرف ہو، ان کے پاس ٹائم ہی نہ ہو ان گندی چیزوں پہ سوچنے کا. اسپورٹس از دا بیسٹ وے اینڈ دا بیسٹ ڈور ٹو سیو دا نیشنز. اگر وہ فٹ ہوں گے وہ نماز سے ہی پڑھ سکیں گے، وہ اخلاق سے بات کر سکیں گے، اور چڑچڑے پن سے باہر آئیں گے، ان کو شوق ہوگا زندہ رہنے کا. ہم نے ان کو ایک فزیکلی لائف دینی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. جس فیلڈ میں ہم دے سکے میں آپ کے ساتھ ہوں، بیسٹ نیشن کے آپ اس پلیٹ فارم کے ساتھ ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ میرے لیے بھی آسانیاں فرمائے اور ہمارے اس کام سے اللہ تعالیٰ راضی ہو اور ہمیں ہمت و طاقت فرمائے. جی یقیناً جیسے صاحب آپ نے بہت خوب فرمایا. خیر سے ہمارے بیسٹ نیشن کے جو 12 پروگرام ہیں اس میں ایک پروگرام جو ہے وہ ڈرگ فری پاکستان ہے، جس کے لیے ہم تمام کالجز اور یونیورسٹی میں ایک بھرپور مہم چلا رہے ہیں، اور وہاں کے جو پرنسپلز ہیں، جو ڈینز ہیں، ان کو بھی ہم آن بورڈ لے رہے ہیں تاکہ ہماری جو نوجوان نسل ہے جو بہت معصوم ہے، جس کو یہ مافیا جو اس نے بری عادت میں وہ ڈال رہا ہے، ان سے وہ بچایا جائے. ان شاء اللہ تعالیٰ ہم ڈرگ فری پاکستان کے لیے اور کلین اور گرین پاکستان کے لیے بھی میدان عمل میں ہیں. اور دوسرا ہمارا ایک پروگرام ہے بیسٹ نیشن اسپورٹس اینڈ کلچرل. تو پاکستان کی جو 6 بہترین سپورٹس ہیں ان کو بھی ہم پاکستان میں بھرپور طریقے سے یونین کونسل سے لے کر ہم نیشنل لیول پر اس کے پروگرام عزم ہیں، اور ان قریب اس کا اعلان کرنا چاہ رہے ہیں، جس میں ہم جو سٹی کی سطح پر اسپورٹس کے ہمارے جو اسپورٹس کی ایکٹیویٹیز ہیں اس میں جو پارٹیسپیٹ کریں گے وہ نیشنل لیول پر آ گیا انشاءاللہ. وہ میں لاسٹ میں اسپورٹس کی آپ ضرور بات کر دوں کہ ہم لاسٹ ویک بھی ایک کرکٹ ٹورنامنٹ کروایا، سنڈے کو بھی ماشاءاللہ عبدالرزاق اسٹیڈیم صدرہ میں ہو رہا ہے الحمدللہ. بیڈمنٹن کا میں ٹورنامنٹ کر رہا ہوں، کراٹے کا میں کروا رہا ہوں. اللہ کا شکر ہے کہ کچھ پلیئروں کو میں نے تھائی لینڈ بھیجا اپنی پاکٹ سے پیسے دے کے، تو وہ ایک سے پاکستان کا پرچم سربلند ہے. میں انشاءاللہ کہ میرے لیے جو سپورٹ ہوگا میں کروں گا، اور اس جذبے کو انشاءاللہ تعالیٰ بیسٹ نیشن کے پلیٹ فارم سے مزید جو ہے وہ تقویت پہنچے گی، اور نیشنل لیول پر ہم چیزوں کو جس طریقے سے ڈیزائن کر رہے ہیں وہ بھی آپ کی زیر نگرانی، آپ کی سرپرستی، اس بورڈ میں آپ کو ہم آن بورڈ لے رہے ہیں. تو آج بیسٹ نیشن کی اس تقریب میں جو محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے لیے ہم نے ان کی اصال اسباب کے لیے ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جو مدد کی تھی، اس میں آپ نے بھرپور شرکت فرمائی اور اپنے بہترین خیالات کا اظہار کیا، اور بیسٹ نیشن آرگنائزیشن کے پلیٹ فارم سے بھرپور طریقے سے اپنے جو اپنی انرجی ہے اور اپنا جو جذبہ ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کا آپ نے عزم کیا. میں آپ کا بہت مشکور ہوں، بہت شکریہ. السلام علیکم.